تم سب ادھر ہی ٹھہرو، میں سائیں بٹے کو خبر کر کے آتا ہوں۔ کادو نامی اس شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر باہر نکل گیا۔ اندر بلب کی پیلی مگر تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل انچانے خدشات سے دھڑکنے لگا تھا۔ وڈیرے عارف خان کی حویلی اوطاق سے ملکہ ہی تھی۔ میں وحشت زدہ ہرنی کے مانند چرپائی پر پڑی ہوئی تھی اور وہ تینوں قریبی رکھے سرکنڈوں کے مونڈھوں پر بیٹھے گرسنہ نظروں سے مجھے گھورے جا رہے تھے۔ ایک خاص قسم کی چمک اور شیطانیت ان کی شکروں جیسی خوفناک آنکھوں سے مترشح تھی۔ میرے اندر کی دھکڑ پکڑ تیز تیز ہونے لگی۔ اگلے پل کیا ہونے والا تھا یہ پتہ نہ تھا۔ میں ہراساں دل کے ساتھ سوچنے لگی، کیا ایک بار پھر میری روح کو حوث کی سولی پر چڑھایا جائے گا یا پھر مجھے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا جانے والا تھا؟ اس مشکل اور پرآشوب گھڑی سے نجات پانے کے لیے بی بی جی کے سکھائے ہوئے ان تمام وظائف کا میں ورد بھی مکمل کر چکی تھی، مگر ہنوز ان کی کرامات ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایسے وظائف کا ورد کرنے کے لیے بھی بعض کڑی شرائط پر عمل کرنا پڑتا ہے، جس کی پہلی شرط باوضو ہونا ہوتا ہے، مگر باوجود اس کے کسی مجبوری کی گھڑی میں ان کا ورد کیا جا سکتا تھا۔ بس نیت کا صاف ہونا اور کسی کو کوئی گزند وغیرہ پہنچانا اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس کوئی ایسا معجزہ اس مشکل گھڑی سے نکلنے کا موجب بن سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اوطاق کے دروازے پر مجھے ایک شخص کا چہرہ نظر آیا۔ اس مکروہ چہرے کو بھلا میں کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ وہ رذیل وڈیرہ عارف خان تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ میرے قریب آیا اور مجھے اس طرح بے یقینی کے انداز میں اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے اسے میری اپنے سامنے موجودگی پر شبہ ہو رہا ہو۔ اس کے عقب میں کادو نامی وہ شخص بھی اندر آ گیا تھا جو اس شیطان کو یہاں بلا کر لایا تھا۔ جب عارف خان کو اچھی طرح اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ میری صورت میں اس ننگی تلوار کو ہی دیکھ رہا تھا جو ہر وقت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، تو اچانک اس نے اپنے ساتھیوں کو مرتعش سی آواز میں مخاطب کر کے کہا، تم سب جاؤ یہاں سے۔ وہ چاروں خاموشی سے اوطاق سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی وڈیرہ میرے سامنے ایک موڑے پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے بشرے سے عجب پریشانی کا اظہار ہوتا نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کسی مشکل میں مبتلا ہو۔ اے چھوکری، میری باتوں کا درست جواب دینا ورنہ۔ اس نے گھورتی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھ کر تنبیہی انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑا، تو میں بے اختیار اس کے انداز پر چونک سی گئی۔ وہ واقعی حد سے زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا پوچھنے والا تھا۔ مجھے مستفسرانہ نگاہوں سے اپنی جانب تکتے ہوئے پا کر وہ مضطربانہ لہجے میں بولا، تم شینا کے بارے میں کیا جانتی ہو اور تمہاری اس سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ اس کے پہلے سوال پر میں بری طرح چونکی اور اس مخمصے کا شکار ہو گئی کہ اسے کیا جواب دوں۔ وہ غالباً میری سوچتی ہوئی آنکھوں میں کچھ بھانپ کر دوبارہ گھور کر بولا، یاد رکھنا چھوکری، میں سب جانتا ہوں، مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے پھر بڑی مکاری کے ساتھ سر زنش کی۔ میں نے اسے بی بی جی کے حجرے میں دیکھا تھا، میں نے ہولے سے کہا۔ میں شاید اس کے نفسیاتی دباؤ میں آ گئی تھی، اس لیے میں نے مبہم سے انداز میں اسے یہ بتایا تھا، لیکن شاید میری بات سے اس کی مکمل تسلی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ دوسرے لمحے کرخت لہجے میں بولا، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، یہ بتاؤ شینا بی بی جی کے حجرے میں کیوں رہتی تھی؟ یہ میں نہیں جانتی، سوائے اس کے کہ وہ بی بی جی کی ایک عام سی مریدنی تھی۔ اس کا مطلب ہے مجھے تمہیں وہ ساری حقیقت بتانی ہی پڑے گی۔ اس کے بعد تم صرف مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو گی، وڈیرے عارف خان نے بیدوں بھرے لہجے میں کہا، اور میں اس کے اس پراسرار انداز پر ذرا ٹھٹکی۔ تب وہ گمبھیر لہجے میں بتانے لگا، شینا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بی بی جی کے زیر سایہ تم جیسی
हालात की सताई हुई नौजवान लड़कियों को लड़ने मरने की तरबियत दिया करती थी। जब वो तुम्हें तरबियत के अगले मराहिल के लिए लाड़काना दादू विला ले जाने के लिए रवाना हुई तो लाड़काना के नवाब में एजाज खोड़ो नामी एक दुश्मन के आदमियों ने तुम्हारी जीप पर हमला कर दिया और शीना को यरगमाल बनाकर ले गए, मगर तुम किसी तरह बचकर शहर दादू विला जा पहुंची। बताओ, ये सच है? इतना बताकर उसने अपनी नोकीली और जांचती हुई नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ दीं। इसकी गुफ्तगू से मैंने फौरी तौर पर अंदाज़ा लगाया कि इसे जुल देना आसान नहीं। वो वाकई बहुत कुछ जानता था, मगर मुझे ये चुभन सी होने लगी थी कि जब वो इतना कुछ जानता था तो मुझसे ये सब कुछ क्यों सुनना चाहता था। ताहम मैंने हौले से अस्बात में गर्दन हिलाई और कहा, हाँ, ये सच है। मेरे सच बोलने का मकसद महज इतना था कि वो जल्द मुझसे वो असल बात कह डाले जो वो शायद मुझसे तमाम बातें सच सुनने के बाद करना चाहता था। तुम दादू विला पहुंचकर शीना की माँ हाकिमजादी से भी मिली थी, जो अपनी जल्दबाजी की वजह से बाद में जान से खाद धो बैठी थी। हाँ, इसकी तमाम दुरुस्त बातों ने जैसे मुझ पर अमल तनवीम कर डाला था और मैं ना का लफ्ज़ इस्तेमाल न कर पा रही थी। इसके बाद तुम शीना को एजाज खोड़ो के शिकंजे से आज़ाद करवाने के लिए एक दिन बीबी जी के साथ लाड़काना के DPO इंस्पेक्टर लाल मोहम्मद के पास भी गई थी। जवाबन मैंने कुमसुम से अंदाज में फिर अस्बात में सर हिला दिया तो आरब खान जरा देर को खामोश नज़रों से मेरी जानिब तकने लगा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, देखो कुंजा, मैं तुमसे एक मामला तय करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें यह हकीकत भी बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि इससे पहले मैं तुम्हें हर कीमत पर मुर्दा देखना चाहता था, मगर अब तुम मेरे साथ एक मुआहदा कर लो तो न सिर्फ मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूँगा, बल्कि तुम्हें बहुत सारी दौलत देकर किसी दूसरे बड़े शहर में तुम्हारे लिए मुस्तकिल ठिकाने का भी बंदोबस्त कर दूँगा, वरना दूसरी सूरत में मुझे तुम्हें कत्ल करने में कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। मैं जब चाहूँगा और जहाँ चाहूँगा तुम्हें मरवा दूँगा। अचानक ही इसके लहजे में सफ़ा की औध कर आई थी और इसकी आवाज़ सुनकर मुझे फुरेरी सी आ गई। बेख्तियार में अपने खुश होंठों पर सामान फेर कर रह गई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे खुद पर काबू पाकर बोली, मुझे अपनी जान से ज़्यादा कोई शय अजीज़ नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारे साथ ताउन करूँ, जो मेरे लिए ना सिर्फ सूदमंद साबित हो बल्कि मैं तुम्हारे अताब से भी महफूज रह सकूँ। मेरी गुफ्तगू से वो कदरे मुतासिर होकर मायना खेज लहजे में अजीब मुस्कुराहट के साथ बोला, कुंजा, तुम वाकई बहुत बदल गई हो। इसमें बिलाशुबा शीना का ही हाथ है। तुम्हारी गुफ्तगू के एक एक लफ्ज़ से ये ज़ाहिर ही नहीं होता कि तुम पहले वाली वो डरी डरी और खौफज़दा सी देहातन लड़की हो जो हर किसी के लिए तरने वाला बनती रही थी। इसके लहजे से मुझे कमीनगी और होशियारी की बू आ रही थी। ताहम मैंने बात बनाते हुए अपने लहजे में दुनिया जहान का दुख और मजबूरी समोते हुए फीकेपन से मुस्कुराकर कहा, हालात से बढ़कर इंसान का और कौन उस्ताद हो सकता है। अच्छा, अब गौर से मेरी बात सुनो। वो मेरी फलसफियाना गुफ्तगू से मुतासिर हुए बगैर बोला, तुम्हें शीना को एजाज खोड़ो के चुंगल से आज़ाद करवाने के लिए पूरी तनदही के साथ मसरूफ़ होना है। दूसरे ये कि तुम इंस्पेक्टर लाल मोहम्मद लाड़क की एजाज खोड़ो के ख़िलाफ़ कार्रवाई की एक एक बात मेरे इल्म में लाती रहोगी। क्या समझी? अचानक वो रुका और घूरती नज़रें मेरे चेहरे पर गाड़ दीं। मैंने इसकी बात बड़ी तवज्जो से सुनी थी, अगरचे मैं बहुत सुनने की तवक्को रखे हुए थी, मगर मुझे ऐसा लगा था कि अब भी आरब खान ने बड़ी अय्यारी से असल बात मुझ पर ज़ाहिर नहीं होने दी थी। अगरचे मैं मज़ीद पूछना चाहती थी, मगर इसकी बात का मुख्तसरन जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मगर
میں نے دانستہ اپنا جملہ اسے کریدنے کے لیے ادھورا چھوڑا تو میری توقع کے مطابق اس نے بے چینی سے دریافت کیا، مگر کیا؟ میں نے ذہن میں ابھرنے والے ایک خیال کے تحت کہا، وہ مجھے پھورل خان کی طرف سے خطرہ لاحق ہے۔ اس الجھن کی وجہ سے شاید مجھے اپنا کام بہتر طریقے سے کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ میری بات پر اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھیل گئیں۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ بھلا وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ میرا ساتھی ہے، میری مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری اور میں نے محسوس کیا کہ یہی وہ بہترین موقع ہے کہ وڈیرے عارف خان اور پھورل خان کو آپس میں الجھا دوں اور عارف خان کو پھورل خان کے عزائم کے بارے میں آگاہ کر دوں۔ جب اس رذیل نے مجھے میرے بھائی سائیں داد کی مدد سے بی بی جی کے حجرے سے اغوا کیا تھا، لہٰذا میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد اسے ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ میری بات سن کر عارف خان کے چہرے پر پہلے حیرت اور بعد میں غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کی پیشانی کی شکنوں سے میں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ پھورل خان کی طرف سے بدگمانی اور بد اعتمادی کا شکار ہو گیا تھا۔ میری بات غور سے سننے کے بعد اس نے پوچھا، تم آج کل کہاں رہ رہی ہو؟ بی بی جی کے حجرے میں، وہی میرے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم بے فکری سے شینا والے معاملے کی طرف توجہ دو، پھورل کو میں دیکھ لوں گا۔ اس نے غصے سے دانت پیس کر کہا، جیسے پھورل کا نرخرا چبا ڈالنا چاہتا ہو۔ میرے دل میں مسرت کی بجلی چمکی۔ تم جو کچھ بھی کرو مجھے ہر بات سے آگاہ کرتی رہنا، اس نے مجھے یاد دلاتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا اور میں نے جواباً دھیرے سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اب تم کہاں جانا چاہو گی؟ لمحہ بھر توقف کے بعد وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ابھی تو میں اپنے گھر ہی جانا چاہوں گی، اگلے روز شاید میں مستقل طور پر بی بی جی کے پاس چلی جاؤں، میں نے منہ بم سے انداز میں کہا۔ عارف خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بلند آواز میں اپنے حواریوں کو اندر بلایا۔ وہ چاروں اتاق میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں ہنوز حیرت کے سائے رقصاں تھے۔ پھر جب عارف خان نے انہیں مجھے واپس میرے گھر چھوڑ کر آنے کی ہدایت دی تو ان خبیثوں کے چہروں پر بلا کی الجھن سی اوت کر آئی۔ ان کی گرسنہ آنکھوں میں ایک لمحے کو ایسے تاثرات ابھرے تھے جیسے بھوکے خونخوار کتوں کے آگے سے ان کا من پسند راتب اٹھا لیا گیا ہو۔ میں ان کے ساتھ جانے میں ہچکچا رہی تھی۔ خاک وڈیرا عارف خان فوراً سمجھ گیا اور قدرے باروب لہجے میں انہیں تحکمانہ سرزنش کرتے ہوئے بولا، اسے باعزت طریقے سے چھوڑ کر آنا، سمجھے تم لوگ؟ اپنے سائیں وٹے کے سامنے وہ چاروں کتے فرما برداری سے دم ہلانے لگے اور پھر مجھے لے کر وہاں کھڑی جیپ میں سوار ہو گئے۔ رات دبے پاؤں آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر ان چاروں رذیلوں کے ساتھ میں محض سفر تھی، لیکن باعزت طریقے سے، کسی ڈر اور خوف کے بغیر۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں اپنے خون کے پیاسے دشمن وڈیرے عارف خان سے ملنے کے بعد یوں زندہ سلامت اور باعزت طریقے سے لوٹ آئی تھی۔ شینا کا معاملہ یوں اچانک اور پراثرات طریقے سے میری نجات کا باعث بن جائے گا، یہ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ کیا یہ بی بی جی کے سکھائے ہوئے وظیفے کی کرامات تھی؟ یقیناً یہی بات رہی ہوگی، ورنہ تو میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ اپنی موت کو بھی اپنے سامنے دیکھنے کے لیے میں ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ شینا والے معاملے نے وڈیرے عارف خان جیسے سفاک درندے کو مجھ سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کر ڈالا تھا؟ نہ جانے اسے شینا کی بازیابی سے آخر اتنی دلچسپی کیوں تھی کہ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں اس کی دشمن تھی۔ شاید عارف خان کو اپنی طاقت پر کچھ زیادہ ہی گھمنڈ تھا کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب حالات ایک انوکھا روپ اختیار کر چکے تھے۔ جیپ کا سفر
بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے تمام ہوا۔ انہوں نے مجھے خاموشی کے ساتھ میرے گھر کی گلی میں اتار دیا اور لوٹ گئے۔ میں اب دھڑکتے دل کے ساتھ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس الجھنا میں سوچ میں مبتلا تھی کہ اپنے بھائی سائیں کو کیا جواب دوں گی۔ وہ یقیناً مجھ سے پاس پوچھ کرے گا کہ میں اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی اور یوں رات گئے کدھر سے لوٹی تھی۔ ذرا دیر بعد میں اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ پہلی ہی دستک پر دروازہ چند سیکنڈ بعد کھل گیا۔ سامنے میرا بھائی سائیں کھڑا میری طرف گہرناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ شاید میرے ہی انتظار میں پریشانی کے باعث ابھی تک جاگ رہا تھا۔ خوف سے میرا جسم سن ہو کر رہ گیا، میرے قدم زمین سے چپک کر رہ گئے تھے۔ کہاں مر گئی تھی تو؟ کدھر سے آ رہی ہے اس وقت؟ سائیں کسی خواں شام بھیڑیے کے مانند کھررایا۔ اس کے دانت اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ مجھے وڈیرے عارف خان کے آدمی اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نے ایک لمحے میں سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ یقیناً وہ میری کسی اور بات یا بہانے پر یقین ہرگز نہیں کرتا۔ میری بات پر اس کے چہرے پر غصے کی جگہ تحیر نے لے لی۔ وہ مجھے گھورتا ہوا ایک طرف ہو گیا۔ میں راہ پاتے ہی اندر آ گئی۔ سامنے لالٹین کی مدھم روشنی میں بھابھی بھاگل کھڑی تھی۔ وہ پریشانی سے میری جانب لپکی۔ اڑی کنجا، تو کہاں چلی گئی تھی؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ تیرے بھائی نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تجھے؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ ہاں بھابھی، میں ٹھیک ہوں، میں نے اسے تسلی دی۔ وڈیرے کے آدمی تجھے کیوں اٹھا لے گئے تھے اور پھر تجھے انہوں نے اتنی آسانی سے چھوڑ کیسے دیا؟ بھائی سائیں نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ میں اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ میں نے مختصراً جواب دیا۔ اس نے پھر کوئی بات نہیں پوچھی اور خاموش نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ میرا اندازہ تھا کہ اسے میری اس بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر میں نے بھی اسے یقین دلانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلی صبح کسی نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولیں تو سائیں کو اپنے بستر کے پاس ہی کھڑا پایا۔ اڑی اٹھ، جلدی تیار ہو جا ذرا۔ اس نے ہی مجھے جگایا تھا۔ جانے کب تک میں سوتی رہی تھی کہ دن نکل آیا تھا۔ میں چارپائی سے اٹھ بیٹھی۔ بھابھی بھاگل عجیب سے پریشان کن تاثرات لیے قریبی کھڑی میری جانب تک رہی تھی۔ میں نے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ اجلت کے آثار تھے۔ کیا بات ہے ادا، خیر تو ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ خیر ہی ہے، تو منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو جا، تجھے چلنا ہے میرے ساتھ، اس نے لٹھمال لہجے میں جواب دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اڑی بھاگل، اسے چائے لاتے، وہ بھاگل سے بولا اور چپ چاپ بھابھی رسوئی میں چلی گئی۔ سائیں کے انداز میں اجلت کے ساتھ بے چینی بھی عیاں تھی۔ نہ جانے آج کا دن میرے لیے کیا لے کر آیا تھا۔ دن کی ابتدا ہی عجیب انداز میں ہوئی تھی۔ کدھر جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بتاتا ہوں، تو پہلے تیار ہو جا، اس نے میری طرف گھور کے کہا۔ اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں چپ چاپ چرپائی سے اٹھ گئی اور منہ ہاتھ دھونے غسل خانے کی طرف بڑھی۔ صبح کے معمولات سے فارغ ہو کر میں پریشان سی چرپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ سائیں بھی دوسری چرپائی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں بھابھی چائے اور دیسی گھی کی روٹی گرم کر کے لے آئی۔ میں نے صرف چند نوالے زہر مار کیے اور چائے کے گھونٹ بمشکل حلق سے اتارے۔ چل اٹھ اب، جلدی چل۔ سائیں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ پر ادا، مجھے بتا تو صحیح کہ تم مجھے یوں اچانک کہاں لیے جا رہا ہے؟ میں نے ہراساں ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ بھابھی بھاگل ایک جانب کھڑی تشویش آمیز نظروں سے ہم دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس بیچاری میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سائیں کے ہوتے ہوئے اس معاملے میں کوئی مداخلت کرتی۔ تو چل تو صحیح، خود ہی پتہ چل جائے گا تجھے، اس نے میرا بازو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہا۔ تو مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آ گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے
اپنا بازو چھڑایا۔ نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گی، پہلے مجھے بتا کہاں لے جا رہا ہے مجھے، میں تنک کر بولی۔ وہ مجھے سلگتی ہوئی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، زیادہ بکواس مت کر ورنہ تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا، چل میرے ساتھ۔ اس نے پھر میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کیا اور چپ چاپ سر پر اجرک کی چادر رکھی اور بھائی کے ساتھ چل پڑی۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے تھے۔ میں بھائی کے ساتھ گھر سے باہر گلی میں آ گئی۔ میرا دل و دماغ ہزار وسوسوں میں گھر گیا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ بے غیرت میری بینائی بحال ہوتے ہی کہیں مجھے اس کمینے پھورل خان کے حوالے تو نہیں کرنے جا رہا۔ ہم اب گلی سے نکل کر ایک کچے راستے پر چلے جا رہے تھے۔ میں چادر میں منہ چھپائے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ذرا فاصلے تک خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد میں نے پھر پوچھا، عطا آخر کچھ تو بتا، مجھے تو کدھر لے جا رہا ہے؟ وڈیرا عارف خان تیرے ساتھ چالاکی کر رہا ہے، تجھے اپنے دام میں پھنسانا چاہ رہا ہے۔ سائیں داد نے اپنے دانت کچ کچائے۔ میں تجھ سے پھر کہہ رہا ہوں، تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو پھورل کی بات مان لے۔ میں تجھے اس کے پاس لے جا رہا ہوں، تیرا موسٹ پریل کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں نے یہ سنا تو لرز گئی مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ میرا پورا وجود بے چینی کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی بے غیرتی پر بری طرح تیش آ رہا تھا جو مجھے ایک ایسے شیطان کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جو میری عزت کا سب سے بڑا لٹیرا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت بھی محسوس ہوئی تھی کہ بھلا سائیں داد کو کس طرح راتوں رات اس حقیقت کا علم ہو گیا تھا کہ وڈیرے عارف خان نے میرے ساتھ خفیہ نوعیت کا کوئی سمجھوتا کیا ہے۔ میں نے ذہن پر زور دے کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ایسا تو نہیں عارف خان نے کسی طرح اپنے گماشتے پھورل خان کو راتوں رات خبردار کر دیا ہو کہ وہ اب میرا پیچھا چھوڑ دے، اور پھورل خان نے فوراً سائیں داد سے اس بات کا ذکر کر دیا ہو کیونکہ میں دن چڑھے تک سوتی رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سائیں داد کو صبح سویرے یہ خبر پھورل خان نے ہی دی ہو یا خود سائیں داد الگ صبح پھورل سے ملا ہو۔ بہر طور میں نے سوچ لیا تھا کہ اس خبیث پھورل خان کے پاس بالکل نہیں جاؤں گی، لہٰذا میں نے چلتے چلتے ایک فیصلہ کیا اور کنکھیوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ ہمارے دائیں جانب کھیتوں کے سلسلے تھے اور بائیں طرف دور تک کچے مکانوں کی بے ترتیب قطاریں تھیں۔ کھیتوں میں عورتوں اور مردوں کی خاصی تعداد اپنے کاموں میں مصروف تھی، جبکہ آس پاس کچھ لوگ آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اچانک ہی ایک سمت بھاگ نکلوں۔ میں اس وقت سائیں داد کے عقب میں چند قدم پیچھے چل رہی تھی۔ فی الحال مجھے کسی ایسے راستے کا انتخاب کرنا تھا جس پر دوڑ کر میں نہ صرف بھائی کی گرفت میں آنے سے محفوظ رہ سکوں بلکہ بی بی جی کے حجرے تک بھی پہنچ جاؤں۔ جلدی مجھے ایک ایسا راستہ دکھائی دیا۔ یہ راستہ بائیں جانب بے ترتیب گھروں کے درمیان بنی ایک ٹیڑھی میڑھی گلی کو پار کرنے کے بعد شروع ہوتا تھا۔ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے میں نے ہولے سے 2-3 بار کھانس کر بھائی کو اس کے عقب میں اپنی موجودگی کو ظاہر کیا۔ اس وقت میرا رواں رواں مرتعش تھا، خون کا دوران بھی تیز ہو گیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے مطلوب راستے پر بائیں جانب دوڑ لگا دی۔ جب میں ایک گلی میں داخل ہوئی تو مجھے اپنے عقب سے بھائی سائیں داد کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، رک جا کونجا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ مگر میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جیسے ہی میں گلی میں داخل ہونے لگی، اچانک عقب سے گولی چلنے کی آواز ابھری۔ میرا دم لبوں پر آ کر اٹک گیا۔ گولی مجھے نہیں لگی، البتہ اس کے خوفناک دھماکے سے گھبراہٹ کے مارے میرے قدم لڑکھڑائے اور میں منہ کے بل زمین پر آ گری۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سائیں داد مجھ پر گولی چلا دے گا۔ فوراً ہی میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور بجلی کی سی صورت کے ساتھ دوبارہ اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ گلی ویران تھی اور مجھے بھائی کی طرف سے جان کا خوف لاحق ہو گیا تھا اور میں کسی بھی لمحے
اس کی بے رحم گولی کا نشانہ بن سکتی تھی۔ اسی لمحے پھر عقب سے گولی چلی اور میرا دل جیسے سینہ توڑ کر باہر کو آنے لگا۔ میں اندھا دھند دوڑے جا رہی تھی کہ اچانک گلی کے اندر ہی مجھے ایک راستہ آگے جاتا دکھائی دیا۔ میں اسی طرف کو گھوم گئی۔ سائیں بھی یقیناً پوری رفتار سے میرے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ وہ کسی بھی وقت مجھے گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ اچانک میں نے ایک گارے مٹی والے گھر کا دروازہ کھلا پایا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس گھر میں گھس کر اندر سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ پھر دروازے سے پشت لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اچانک میری نظر سامنے پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے کچے صحن کے وسط میں بچھی ایک چارپائی کے پاس کھڑے شخص کو دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ وہ شخص بھی مجھے دیکھ کر پوری طرح ٹھٹکا تھا۔ چارپائی پر ایک رائفل رکھی ہوئی تھی۔ وہ شاید باہر جانے والا تھا، مگر مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ یہ سائیں اللہ رکھیو تھا، خالقو دھاڑیل کا ساتھی، جو گزشتہ رات مجھے ٹرالی سمیت چھوڑ کر بڑی چالاکی سے ٹریکٹر میں فرار ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ جانے اور اس کے سردار خالقو دھاڑیل سے ملنے کی ضد کی تھی۔ یوں اچانک ان حالات میں اس سے دوبارہ اور اس قدر جلد ملاقات ہو جائے گی، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس وقت وہی مجھے اپنا نجات دہندہ محسوس ہوا۔ تم؟ اس کے منہ سے کھرکھراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی۔ مجھے بچا لو، تجھے اللہ سائیں کا واسطہ، میرا بھائی میری جان لینے کے در پہ ہے۔ میں نے اس کی طرف بڑھ کر گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی۔ اسے شاید مجھ پر رحم آ گیا تھا یا پھر وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بڑی عجیب سی چمک ابھری تھی۔ تب اس نے مجھے اندر کوٹری میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ شاید گھر پر اکیلا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں صرف ایک کوٹری نما کمرہ تھا، جس کے اندر گھس کر میں نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اندر ایک جھلنگا سی کھڑی چارپائی کو دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے برسوں سے اس چارپائی پر کوئی سویا نہیں تھا، حتیٰ کہ کمرے کی مجموعی حالت بھی عرصے سے مکینوں کی عدم موجودگی کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی۔ یہ شخص شاید یہاں اکیلا رہتا تھا۔ میں وہیں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، کھنپٹیاں سلگ رہی تھیں، تاہم دل کے کسی عمیق گوشے میں ایک طمانینت کا احساس بھی ہونے لگا کہ میں اب قدرے محفوظ جگہ پر ہوں۔ باہر اللہ رکھیو نہ جانے کیا کر رہا تھا، اس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ کافی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی سائیں اللہ رکھیو کی آواز بھی سنائی دی۔ دروازہ کھول، وہ چلا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے سینے میں دبی گھٹی سانس آزاد ہو گئی اور میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ سائیں رکھیو اندر نہیں آیا تھا۔ اس نے باہر کھڑے کھڑے ہی گمبھیر لہجے میں کہا، آجا باہر، تیرا بھائی اب آگے نکل گیا ہے۔ میں صحن میں آ کر چارپائی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ میری طرف پرسوچ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں باہر نہیں نکل سکتی تھی، خطرہ مکمل طور پر ٹلا نہیں ہوگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا تو مجھے میرے ظالم بھائی کے حوالے کر دے گا؟ میں نے مسموسی صورت بنا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو بے اختیار اس کی گھنی مونچھوں تلے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ اوت کر آئی اور پھر وہ معنی خیز لہجے میں بولا، اے چھوکری، تو اتنی معصوم تو نہیں ہے جتنا بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ تیرا چلتر اور نڈر پن کا نظارہ میں کل رات کر چکا ہوں، جب تو میرے گلے پڑ گئی تھی اور تیرے سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر میرے ہونٹوں پر بھی موہم سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو ہمارے سردار سائیں سے آخر کیوں ملنا چاہتی ہے؟ وہ میری طرف بغور دیکھ کر بولا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے رات سردار سائیں سے تیرے متعلق بات کی تھی، پتہ نہیں کیوں سردار یہ سن کر ایک دم بے چین اور پریشان سا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ تو اس سے کیوں ملنا چاہتی ہے، مگر میں کیا بتاتا، مجھے تو خود معلوم نہیں تھا کہ تو۔ وہ اچانک کہتے کہتے رکا، کہیں تو سردار کی بیٹی بھاگل کے بارے میں تو
اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، مجھے تمہارے سردار سے کوئی اور بات کرنی ہے، میں نے ہولے سے جواب دیا۔ کون سی بات؟ یہ میں تمہارے سردار کو ہی بتاؤں گی، میں نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ ویسے حیرت کی بات ہے، سردار سائیں نے مجھے اسی وقت اپنے ڈیرے سے واپس روانہ کر دیا تھا اور تجھے ساتھ لانے کو مجھے خاص ہدایت دی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ تو شاید اس کی بیٹی بھاگل کے بارے میں اسے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ تیری بھابھی ہے نا وہ؟ کیا کہتی ہے؟ پھر چلے گی ابھی میرے ساتھ؟ ذرا دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اسے کیا جواب دیتی۔ مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ رات میں نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی تھی کہ میں اس شخص کے ساتھ اس کے جنگل ڈیرے جانے پر بضد تھی۔ بھابھی بھاگل کا باپ خالقو دھاڑیل اس بات پر پریشان ہو گیا ہوگا کہ شاید میں اسے اس کی بیٹی بھاگل کے سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، جو اس کے جنگل ڈیرے پر ہی کہنا ضروری تھی۔ ابھی مجھے خالقو دھاڑیل سے ملنا اتنا ضروری محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا کہ موجودہ حالات سے نبرد آزما ہونا۔ کیا کہتی ہے پھر؟ بول، مجھے ذرا جلدی ہے۔ میری طویل خاموشی پر وہ بعجلت بولا۔ ابھی تو فی الحال میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، جب ایسا ہوا تو میں ادھر ہی تیرے پاس آ جاؤں گی۔ میری بات سن کر سائیں رکھیوں کے چہرے پر الجھن سی تیر گئی، جس کا فوری سبب مجھے یہی محسوس ہوا تھا کہ بہرحال وہ ایک مجرم تھا اور ڈاکوؤں کے ایک خطرناک گروہ سے اس کا تعلق تھا، لہٰذا اسے مجھ سے واضح طور پر مخبری کرنے کا یا اور دوسری قسم کا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ یہ خطرہ اس صورت میں مزید سوا ہو گیا تھا کہ اب میں اس کے اس ٹھکانے سے بھی واقف ہو چکی تھی۔ نہیں، تیرا اب سردار سائیں سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ چند لمحے گہرے سکوت کے بعد وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا۔ سردار سائیں کے مزاج سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں، اسے جب کسی بات کی خود بد یا ذرا بھی کوئی شک ہو جائے تو وہ بے چین و محتاط ہو جاتا ہے۔ تجھے اب سردار سائیں سے ملنا ہی ہوگا، ورنہ میری شامت آ جائے گی۔ یہ تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا معاملہ ہو گیا، اس کی تشفی کرنا میرے لیے ضروری ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے کہا، دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنے سردار سے کہو کہ میں ذاتی طور پر اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی بیٹی اب خوش اور اپنے گھر میں سکھی ہے۔ وہ میری بھابھی نہیں بلکہ میرے لیے سگی بہن سے بھی بڑھ کر ہے۔ ادا سائیں داد کا رویہ بھی اب اس کے ساتھ بہتر ہو گیا ہے۔ میں ابھی ذاتی طور پر کچھ مسائل کا شکار ہوں۔ تمہارا سردار میرے حالات کے بارے میں تو جانتا ہی ہوگا۔ ہاں، جانتا تو میں بھی تیرے بارے میں بہت کچھ ہوں، اور یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تو نے اپنے دشمنوں کی سرکوبی کا عزم کر رکھا ہے۔ سردار اکثر ڈیرے پر تیری تعریفیں کرتا ہے۔ وہ بولا، میرا خیال ہے کہ تو سردار سے کوئی مدد لینا چاہتی ہے۔ پھر؟ ہاں، شاید یہی بات ہے، میں نے مبہم سے لہجے میں کہا۔ تو پھر تو بے فکر ہو جا، سردار تیری بہادری جواں ہمتی کی قدر کرتا ہے، وہ تیری ضرور مدد کرے گا۔ اچھا بتا، اب تو کدھر جائے گی؟ اس نے اچانک آخر میں پوچھا۔ میں بی بی جی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اور تیرا بھائی؟ وہ تو تیری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس نے کہا۔ بی بی جی کے پاس میں خود کو بالکل محفوظ سمجھتی ہوں۔ کیا تم مجھے بی بی جی کے حجرے تک پہنچا دو گے؟ میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھریں، پھر وہ بولا، ٹھیک ہے، چل میرے ساتھ، مگر میں تیرے ساتھ تھوڑی دور تک ہی چلوں گا، پھر خاموشی سے پلٹ جاؤں گا۔ تیری بڑی مہربانی، میں نے احسان مند لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھہر، میں پہلے ذرا باہر کا ایک چکر لگاؤں، اس نے کہا اور پھر تیزی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ میں وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ حالات اس قدر تیزی کے ساتھ اور بالکل غیر متوقع انداز میں سامنے آتے چلے جا رہے تھے اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ پہلے کس معاملے سے نمٹا جائے اور کون سے معاملے کو پسے پشت ڈالا جائے۔ شینا باجی کی گمشدگی، پھورل خان اور سائیں داد کی میرے خلاف نئے محاذ کی تیاریاں، وڈیرے عارف خان کی میرے ساتھ غیر متوقع اور پراسرار انداز کی معاملہ فہمی، نیز شینا باجی کی بازیابی سے متعلق اس کی دلچسپی، آخر یہ سب کیا گورکھ دھندا تھا؟ میں جتنا سوچتی اتنا الجھتی چلی جا رہی تھی
اس لیے میں ان سارے پراگندہ خیالات کو ذہن سے جھٹک کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سائیں رکھیو ذرا دیر بعد لوٹ آیا اور باوجلت تمام مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تو باہر نکل، سیدھے ہاتھ کی طرف، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں، پر دیکھ یہاں سے جانے کے بعد اس جگہ کا ذکر کہیں مت کرنا۔ اس نے مجھے جیسے تنبیہ کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر جلدی سے سر پر دھری چادر درست کی اور دروازہ کھول کر باہر گلی میں نکل آئی۔ پہلے محتاط انداز میں نے اطراف کا جائزہ لیا اور تیز تیز قدموں سے دائیں طرف آگے بڑھنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ سائیں رکھیو میرے پیچھے ہی چلا آ رہا ہوگا۔ میں بدستور تیز تیز قدموں سے چلتی رہی۔ گلی سے نکل کر اب میں بی بی جی کے حجرے جانے والے کچے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں حجرے کے ذرا قریب پہنچی تو ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ اچانک کہیں سے ایک بغیر خود والی جیپ اچھلتی کودتی ہوئی میرے قریب آ کر رکی، اور ابھی میں سنبھلنے بھی نہیں پائی تھی کہ جیپ میں سے 4 لہیم شہیم ہتھیار بند افراد بجلی کسی صورت کے ساتھ نیچے اترے اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر زبردستی جیپ میں سوار کرا دیا۔ ان میں میرا بھائی اور پھورل خان بھی تھا۔ میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میرے بھائی نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما دیا۔ اگلے ہی لمحے جیپ فراٹے بھرنے لگی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے رونما ہوا تھا کہ میری عقل ابھی تک اس واقعے کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی، مگر سائیں داد اور پھورل کے بھیانک چہروں کو دیکھ کر مجھے یقین آ رہا تھا۔ کمینی، مجھے پتا تھا تو ادھر ہی آئے گی۔ میرا بھائی خراتے ہوئے مجھ سے مخاطب تھا اور میں بولنے سے قاصر تھی۔ جیپ ہچکولے کھاتی ہوئی تھوڑی دیر بعد کوٹ سے ذرا دور ایک بوسیدہ سے فارم کے احاطے میں داخل ہو گئی، پھر ایک چھوٹی سی پرانی عمارت کے سامنے رک گئی۔ میں بری طرح مچلنے لگی۔ میرے بے رحم بھائی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور بالوں سے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے چلا۔ دکھ اور احساس ذلت سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے سائیں رکھیوں پر تیش آ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں مر گیا تھا، مگر پھر میں نے سوچا بھلا وہ اکیلا ان 4 ہتھیار بند وحشیوں سے کس طرح مقابلہ کر سکتا تھا، اور پھر ایک کمرے میں لا کر مجھے سائیں داد نے سامنے پڑی چارپائی پر دھکیل دیا۔ کنجری ایک طرف تو عارف خان کے خون کی پیاسی تھی اور دوسری طرف اس کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی کرتی ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ وہ چاروں چارپائی کے گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ پھورل خان مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ خوف کی جگہ میرے اندر اب سرکشی نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بھائی سائیں داد کی طرف زہریلی نظروں سے دیکھا اور پھنکار کر بولی تو خود مجھے اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی۔ ادا سائیں داد، میرے سینے میں لاوا پک رہا ہے اور ایک زخمی ناکن کی طرح میری آنکھوں کی پتلیوں میں اپنے دشمنوں کی صورتیں ثبت ہو چکی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ان مکروہ چہروں میں تیرا چہرہ بھی شامل ہو جائے۔ بھائی سائیں داد کی آنکھیں ایک لمحے کو پھیل سی گئیں۔ اسے شاید مجھ سے اس قدر بے باک اور زہریلے جملوں کی توقع نہ تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے کے مارے پھنکارنے لگا۔ میں نے ہنوز اپنی لاوا اگلتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ رکھی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبوچ لی۔ میری آنکھیں ابل آئیں۔ اس کا شفاف چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ میرے وجود میں نفرت کی ایک تند و تیز لہر ابھری اور میں نے اپنے بھائی کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی، مگر گلے پر اس کے بے رحم ہاتھوں کے دباؤ کی وجہ سے تھوک میری باچھوں پر پھیل گیا۔ تھوک چہرے پر نہ بھی پڑے تو وہ پھر بھی تذلیل کا باعث بنتا ہے، جسے سائیں داد نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس کی سپاکی میں اضافہ ہو گیا تھا اور میری گردن پر اس کے ہاتھوں کا شکنجہ تنگ ہونے لگا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ارے بابا، چریا ہو گیا ہے، چھوڑ اسے، یہ مر جائے گی۔ پھورل نے میرے بھائی کو عقب سے تھام کر اپنی طرف کھینچنا چاہا، مگر اس نے میری گردن پھر بھی نہ چھوڑی۔ نتیجتاً میں بھی اس کے پیچھے ہٹتے ہی چرپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ شینہ بازی کی تربیت کا اثر تھا یا پھر میرے اندر امڑنے والے طوفان کا نتیجہ کہ میں نے اپنے حواس زائل نہیں ہونے دیے تھے۔ حبس دم کی مشق اس موقع پر میرے کام آ گئی تھی۔ میں نے پوری قوت سے اپنی داہنی ٹانگ کا بھرپور وار
साईं दाद के पेट पर किया। वो सुबह होने वाले बैल की तरह टकराया और मेरी गर्दन छोड़कर अपना पेट पकड़ने पर मजबूर हो गया। मैंने दूसरी लात घुमाई और मेरी जूती की सख्त नोक ने इसका चेहरा लहू लुहान कर दिया। अपने वजूद की इस अचानक उमड़ती ताकत पर मैं खुद शुजदर थी। मेरी सरकशी जुनूखेज ताकत में बदल गई थी। इस वक्त मुझे भूरल के दोनों आदमियों ने पकड़ लिया और साईं दाद को भूरल ने काबू किया हुआ था। वो जख्मी भेड़िए की तरह भूरल की गिरफ्त से निकलने के लिए तड़पने लगा, मगर भूरल जानता था कि अगर उसने साईं दाद को छोड़ दिया तो वो मुझे लम्हा भर में चीथड़ों में तब्दील कर डालेगा। मारे इश्तियाल के इसके मुंह से कफ उड़ रहा था। छोड़ दे मुझे भूरल, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो भूरल के हाथों से निकला जा रहा था, मगर भूरल को इस वक्त अपना मफाद अजीज था। वो साईं दाद को झंझोड़ते हुए बोला, अरे बाबा खुद को संभाल, ये क्या पागलपन है। नहीं भूरल, अब तू सब कुछ भूल जा, मैं इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ूंगा। इसने मुझ पर हमला किया, इतनी मजाल इसकी, इसे मरना होगा। साईं दाद की हालत देखने से ताल्लुक़ रखती थी, जैसे ज़ख्मी सांप की तुम किसी ने अपने जूते के नीचे दबा ली हो और वो इश्तियाल में फुनकारें मार रहा हो। अचानक इसने किसी तरह भूरल को पीछे धकेला और टकराता हुआ फिर मेरी जानिब बढ़ा। गुस्से के मारे इसके फटे हुए होंठों से खून आलूद झाग निकल रहा था, जिसने इसके लहू रंग चेहरे को मज़ीद खौफनाक बना दिया था। भूरल के इशारे पर इसके दोनों बंदों ने मुझे छोड़कर साईं दाद को छाप लिया। वो इन दोनों की गिरफ्त में बुरी तरह मचलने लगा। मैंने ज़रा जमे हुए लहजे में अपने भाई को मुखातिब किया, अदा साईं दाद, मैं अब पहले वाली गुंजा नहीं रही हूँ जिसे तू आसानी के साथ अपनी बेरहमी का निशाना बना सकेगा। मैंने अपनी जान पर खेलकर कारी का कलंक अपनी पेशानी से धो डाला है। अगर तू मुझे अपनी किसी ज़ाती और मकरूह गर्ज की भेंट चढ़ाने की कोशिश करेगा तो तेरे ही नुकसान होगा। अड़ी छोकरी, चल बस कर, बंद कर अपनी ये बकवास, भूरल ने मुझे डांटते हुए कहा। फिर अपने साथियों को मुखातिब करके बोला, अरे इसे बाहर लेके जाओ, ये इधर रहेगा तो इसका दिमाग खोलता रहेगा, जाओ। इसके दोनों साथी बिपरे हुए साईं दाद को खींचते हुए बाहर ले गए। तब भूरल खान अपनी राइफल मुझ पर तान कर गज़बनाक लहजे में बोला, चुप करके इधर पड़ी रहे, तेरा फैसला आज मैं करके ही रहूँगा। इतना कहकर वो दांत पीसता हुआ बाहर चला गया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा न था, इसलिए मैं खामोशी से चारपाई पर बैठ गई। मेरे अंदर एक आतिश फिशां सा दहक रहा था। अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए मैं ठंडे दिलो दिमाग के साथ यहाँ से निकलने के इम्कानात पर गौर करने लगी। इसके साथ साथ मैं अतराफ़ की दीवारों का गहरी नज़रों से जायज़ा लेती जा रही थी। ये कमरा मुस्ततील था। दीवारों पर आहनी ग्रिल वाले गोल रोशनदान बने हुए थे। 2 जालीदार आहनी गिल्लों वाली खिड़कियाँ भी थीं। मैंने आगे बढ़कर एक खिड़की से बाहर का जायज़ा भी लिया था, लेकिन वीरानी के सिवा कुछ नज़र न आया। अंदर जा बजा खाद और ऐसी ही अला बला अशिया बिखरी हुई थीं, जिनकी नागवार भूसी फैली हुई थी। कमरे की छत कदरे बुलंद थी। एक पुराना सा पंखा भी लगा हुआ था। एक तरफ पानी के 2 मटके भी रखे थे। वहाँ टेढ़ा मेढ़ा सा जस्त का एक गिलास भी रखा था। मटकों को देखकर मुझे प्यास महसूस होने लगी। मैंने बारी बारी जब दोनों मटकों के ढक्कन उठाए तो वो खाली थे। रोशनदानों और खिड़कियों से चमकीली धूप अंदर आ रही थी। मैं हर कीमत पर यहाँ से निकल जाना चाहती थी। भूरल खान के अज़ाइम मुझे किसी भी वक्त एक बड़ी मुसीबत से दो चार कर सकते थे। मुझे वहाँ कैद हुए आधा ही घंटा गुजरा था कि अचानक कमरे के फर्श पर एक साया लहराया। मेरा दिल यकबारगी धड़का और बेख्तियार मेरी निगाहें खिड़की पर जा ठहरी। वहाँ कोई शख्स आहनी जालियों से अपना चेहरा चुपकाए अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। मेरी सांस ज़ेरो ज़बर होने लगी थी। कौन है? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। कुंजा, मैं हूँ, साईं रखे हो, तू ठीक तो है ना? इस शख्स ने दबी दबी आवाज़ में मुझे पुकारा और मैं निहाल सी हो गई।
ماری خوشی کے میرا وجود کانپنے لگا۔ میں تیر کی طرح کھڑکی کی طرف بڑھی۔ ہاں ہاں رکھیو، مجھے بھورل خان کے آدمیوں نے یہاں قید کر رکھا ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ تو فکر نہ کر، میں آ گیا ہوں نا۔ ایسا کر، تو ایک طرف ہو جا، میں تالا توڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سائیں رکھیو کا چہرہ کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ میں جلدی سے ایک کونے میں دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بندوق کا دھماکہ ہوا اور کمرے کا اکلوتا دروازہ اندر سے لرزا۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سائیں رکھیو بندوق سنبھالے اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دروازے کے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، جلدی کر چھوکری، وہ کسی وقت بھی واپس آ سکتے ہیں، گولی کی آواز دور تک گئی ہوگی۔ چلو پھر جلدی سے نکل چلیں، میں نے مضطرب ہو کر کہا۔ ہمارے چاروں طرف میدان پھیلا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے ادھر ہی مورچہ بند ہو کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی قمیض کے نیچے سے کارتوسوں کی پیٹی کھینچ کر اتاری اور اپنے کندھے پر رکھ لی۔ اسی وقت میرے کانوں سے کسی جیپ کی کڑکڑاہٹ ٹکرائی۔ یقیناً وہ لوگ واپس آ رہے تھے۔ شاید دھماکے کی آواز ان لوگوں نے سن لی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ سائیں رکھیوں نے جلد بازی سے کام لے کر اچھا نہیں کیا تھا، مگر اس وقت یہ بات تو میں بھی فراموش کر چکی تھی کہ بندوق کا دھماکہ ان لوگوں کو اس جانب واپس آنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ بہرحال اب یہ وقت پچھتانے کا نہیں تھا۔ تجھے پستول چلانا آتا ہے؟ اس نے باوجلت مجھ سے پوچھا۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ میں چلا لوں گی، میں نے قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ یہ لے، میں تجھے سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے شلوار کے اندر ارسا ہوا پستول نکال کر مجھے تھما دیا۔ یہ دیسی منگرف تھا، میں نے اس کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا ہے، بس ٹریگر دبانے کی دیر ہے، اس نے جلدی جلدی بتایا۔ اتنے میں جیپ احاطے میں آ گئی تھی۔ اس میں 3 افراد بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ میں بھاری بھرکم اور فولادی پستول ہاتھ میں لیتے ہی اپنے آپ کو حوصلہ مند سمجھ رہی تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ میرے نازک ہاتھ اس طرح کے آتشی کھلونوں کے عادی ہوں۔ میرے وجود کی جنوں خیزی اور سرکشی نے میرے اندر ایک انوکھی سی طاقت بھر دی تھی۔ جیپ اب قریب آ گئی تھی۔ سائیں رکھیو دروازہ ذرا سا بھیڑ کر موٹی جھری سے باہر جھانکنے لگا۔ ڈبل بیرل بندوق اس کے داہنے ہاتھ میں تھی۔ اس میں 3 انچ لمبے 2 کارتوس ڈالے جاتے تھے، جن کے اندر شیشے کے 3 موٹے موٹے چھرے ہوتے تھے، جو ایک شیر کو بھی ہلاک کرنے کے لیے کافی تھے۔ جیپ اب کافی قریب آ چکی ہے، تو ایک طرف ہو جا، مان۔ سائیں رکھیوں کی جوش سے ابلتی ہوئی آواز ابھری۔ خون میری کنپٹیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ میں دونوں کیواڑوں کے درمیان بنی درز سے باہر جھانکنے لگی۔ سائیں رکھیو بھی شاید میری اس حرکت کا مطلب سمجھتے ہوئے تھوڑا سا ہٹ گیا تھا۔ جیپ دروازے کی طرف ہی بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے بغور دیکھا، جیپ میں بھورل خان اور اس کے وہی دونوں ساتھی تھے جو مجھے یہاں زبردستی اٹھا لائے تھے۔ اس بار سائیں داد ان کے ہمراہ نہ تھا۔ یہی تھے نا وہ تینوں؟ مان سائیں سکھیوں کی سرسراتی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں، میں نے جوشیلے انداز میں کہا۔ ہٹ جا اب، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سائیں رکھیوں نے درز کو مزید چوڑا کیا اور بندوق سیدھی کی، مگر اس لمحے میں نے سائیں رکھیوں کو ان پر فائرنگ کرنے سے منع کر دیا۔ وہ چہرہ گھما کر حیرت سے مجھے دیکھ ہی رہا تھا کہ میں نے ایک دم اسے پرے دھکیل کر دروازے کے دونوں پٹوں کو لات رسید کر کے پورا کھول دیا اور دیوانہ وار چوکھٹ پر تن کر کھڑی ہو گئی۔ جیپ اب دروازے کے قریب پہنچ کر رک چکی تھی۔ سب سے پہلے بھورل خان چہرے پر الجھن آمیز پریشانی لیے نیچے اترا تھا۔ مجھے سامنے اس انداز میں کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میرے ہاتھوں میں خوفناک نال والا منگرف چمک رہا تھا اور بھورل خان میرے نشانے پر تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے ٹریگر دبا دیا۔ آتشی ہتھیار میں نے پہلی بار استعمال کیا تھا، اس لیے مجھ پر گھبراہٹ بھی طاری تھی۔ اور پھر
اپنے بدترین دشمن پھورل خان کو سامنے دیکھ کر جوش سے میرے پستول والے ہاتھ میں لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے ٹریگر دبایا تو اس لرزش کی وجہ سے میرا نشانہ خطا چلا گیا۔ جب تک میں دوسرا فائر کرتی پھورل خان بجلی کی سرعت کے ساتھ جیپ کے عقب میں چلا گیا۔ اب میں ان کے نشانے پر تھی، مگر سائیں اللہ رکھیو مجھے زور سے کھینچ کر اندر دھکیل چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے پھورل اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اگر سائیں اللہ رکھیو نے مجھے ایک لمحہ پیشتر اس جگہ سے نہ ہٹایا ہوتا تو اس وقت تک میرا جسم چھلنی ہو چکا ہوتا۔ سائیں رکھیو غصے سے مجھے ڈانٹ کر بولا، اڑی چری ہو گئی ہے، ابھی مرنے لگی تھی، دیوار سے لگی رہے۔ دروازے کے دونوں پٹوار تھے۔ باہر سے فائرنگ کا سلسلہ تواتر کے ساتھ چند سیکنڈ جاری رہنے کے بعد ذرا تھما تو سائیں رکھیو فائر کرنے کے لیے پہلے نیچے لیٹا اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ دروازے کی چوکھٹ سے ذرا جھانک کر یہ کے بعد دیگرے 2 فائر کر ڈالے۔ سما خراش دھماکوں کے ساتھ 2 انسانی چیخوں نے مجھے مسرور کر دیا۔ تم کوئی بے وقوفی نہ کرنا، یہ کہہ کر اس نے جلدی سے 2 کارتوس پیٹی سے نکال کر بندوق میں ڈالے اور پھر دیوار کی آڑ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیوار سے لگی ہانپ رہی تھی کہ دفعتاً میری نگاہ سامنے کھڑکی پر پڑی اور میں چونک اٹھی۔ وہاں مجھے ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ پھورل کا سایہ ہے۔ میں نے فوراً سانس روک کر اپنے مرتعش وجود پر قابو پایا اور دونوں ہاتھوں سے پستول مضبوطی سے تھامتے ہوئے متحرک سائے پر فائر جھونک مارا۔ گولی ایک دھماکے سے کھڑکی کی جالی میں سے گزر کر اس متحرک سائے کو لگی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ سایہ کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ شاباش، اسی ہوشیاری سے کام لیتی رہے، سائیں رکھیو کی توصیفی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کامیابی کے جوش نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کیا اور میں بڑی ہوشیاری مگر سرعت کے ساتھ سرکتی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھی، مگر عین اس کے سامنے آنے کے بجائے برابر میں دیوار سے جا لگی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے دوبارہ بندوق چلنے کی دھماکے دار آواز سنائی دی۔ میری سماعت اب تک ان دھماکوں کی عادی ہو چکی تھی۔ ان کے 2 ساتھی ڈھیر ہو چکے ہیں، مگر پھورل خان غائب ہے۔ سائیں رکھیو کی آواز میں جوش اور مسرت کی لرزش تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کھڑکی سے پھورل خان کو نشانہ بنایا ہے۔ جواباً میں نے سائیں اللہ رکھیو کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا اور ایک بار پھر اپنی بات کی تصدیق کرنے کے لیے ٹوٹی ہوئی جالی سے باہر کا جائزہ لینے کی کوشش کی، مگر وہاں مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں پھورل فرار تو نہیں ہو گیا تھا۔ اسی وقت سائیں رکھیو اپنی بندوق لوڈ کر کے سانپ کی طرح باہر رینگ گیا۔ میں بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ کھڑکی پر نگاہ رکھتے ہوئے دروازے کی طرف پلٹی اور باہر نکل آئی۔ سامنے جیپ کے ٹائروں کے قریب مجھے پھورل خان کے 2 ساتھیوں کی خون میں نہائی ہوئی لاشیں نظر آئیں۔ پھورل وہاں نہیں تھا۔ میں نے بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ دور تک چٹیل اور بھربھری مٹی والا میدان ویران تھا۔ سائیں رکھیو فارم کی عمارت کے دائیں جانب والی دیوار کے عقب میں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے بائیں طرف کی دیوار سے چپک کر پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے ہوٹ سے جھانکا۔ یہ کھڑکی کی دیوار والا وہ حصہ تھا جہاں اندر سے میں نے اس سائے پر گولی چلائی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اور آگے بڑھی تو وہاں مجھے زمین پر چمکتا ہوا خون نظر آیا۔ یہاں جو کوئی بھی تھا وہ تھوڑی دیر پہلے میرے اندر سے چلائی ہوئی گولی سے زخمی ہوا تھا۔ مجھے سائے پر یہ شک ہوا تھا کہ وہ پھورل خان تھا۔ اگر وہ واقعی پھورل خان ہی تھا تو اپنے بدترین دشمن کو زخمی کرنے کا تصور میرے لیے باعث مسرت تھا۔ اچانک مجھے عمارت کی چھت سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ ابھی میں یہی تجزیہ کر رہی تھی کہ وہ گولی سائیں رکھیو یا پھورل خان میں سے کس نے چلائی تھی کہ دوبارہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے بے اختیار چھت کی ٹوٹی ہوئی ککر کی طرف دیکھا اور دیوار سے لگ کر عقبی سمت میں آ گئی۔ وہاں بھی مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔
بے اختیار میرے دل سے سائیں رکھیوں کی سلامتی کے لیے دعا نکلی اور دھیرے دھیرے میں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ پستول والا ہاتھ میں نے سیدھا کر رکھا تھا۔ مجھے جانے کیوں اب ایک اضطراب آمیز خوف نے جکڑ لیا تھا۔ پھرل کسی بھی لمحے کہیں سے بھی حملہ کر سکتا تھا۔ اب تو اس سے رعایت کی توقع بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اب بھی دیوار سے جنوبی حصے کی طرف دیکھا۔ یہ دیوار کا وہ حصہ تھا جہاں سائیں رکھیوں نے پیش قدمی کی تھی۔ چونکہ میں فارم کی بیرونی چار دیواری کے 3 اطراف کا طواف کر چکی تھی، اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ سائیں رکھیوں اس چوتھی سمت میں مجھے ضرور دکھائی دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ سائیں رکھیوں مجھے نظر آ گیا تھا، مگر ایسی حالت میں جسے دیکھ کر میرا پورا وجود دکھ سے بھر گیا۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ سائیں رکھیوں خون میں لت پت زمین پر بے سود پڑا تھا، اور اس کے بدن میں زندگی کی حرارت مفقود نظر آتی تھی۔ اس کا سفر حیات اپنے اختتام تک پہنچ چکا تھا۔ آخر اس کا مجھ سے کیا رشتہ تھا کہ اس غریب نے میری خاطر اپنی جان گنوا دی تھی؟ میں بے اختیار اس کی طرف لپکی، یہ بھول کر کہ ایک وحشی درندہ جو مسلسل میری گھات میں تھا اور کسی لمحے مجھے بھی موت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ سائیں رکھیوں مر چکا تھا۔ اچانک چھت کی کگر سے ایک بھاری بھرکم وجود بدمست عفریت کے مانند مجھ پر کود پڑا۔ میرے حلق سے چیخ نکلی اور میں زمین بوس ہوتی چلی گئی۔ پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں کسی بھاری بھرکم چٹان تلے دب کر رہ گئی ہوں۔ تب ایک ہانپتی ہوئی قرراہٹ ابھری۔ بس گونجا، کھیل ختم ہو گیا۔ یہ آواز سن کر مجھے اپنی روح میں شگاف سا پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس قرراہٹ کو میں پہچان گئی تھی، یہ بھورل ہی تھا۔ اس نے مجھے بری طرح دبوچ رکھا تھا۔ وہ اپنا پستول قمیض میں کہیں چھپا چکا تھا۔ میں کمر کے بل لیٹی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی۔ وہ گینڈے کی طرح مجھ پر سوار تھا۔ پھر اس نے اپنے بھاری بھرکم ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ میرا دماغ چھنچنا اٹھا۔ اس کے بعد مجھے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ذرا پرے پڑے ہوئے پستول کو اٹھا کر مجھ پر تان لیا۔ پھر قرراہٹ آمیز آواز میں بولا، چل اٹھ، ذرا بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ خوف میرے دل سے انقا ہو چکا تھا، البتہ بازی ایک دم پلٹ جانے کا افسوس، اور سائیں رکھیوں کی موت پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ بھورل جیسے درندے نے اب تک مجھے زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے۔ اسے تو مجھے دیکھتے ہی گولی مار دینی چاہیے تھی۔ پھورل خان قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کا دایاں شانہ زخمی تھا۔ وہ میری ہی گولی کا نشانہ بنا تھا جو میں نے فارم کی کھڑکی سے اس پر چلائی تھی۔ چڑھ لی اندر، دفتن اس کی غراہٹ ابھری۔ وہ مجھے پھر اس آسیبی فارم کی بوسیدہ عمارت میں قید کرنا چاہتا تھا۔ پھورل خان پستول لہراتا اور مجھے دھکیلتا ہوا اندر فارم میں لے آیا، پھر ایک کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ذرا دیر بعد مجھے جیپ کے اسٹارٹ ہونے کی گڑگڑاہٹ سنائی دی، جو بتدریج دور ہوتی ہوئی معدوم ہوتی چلی گئی۔ وہ بدبخت چلا گیا تھا، مگر بھورل جیسے زخمی درندے کا خاموشی سے چلے جانا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پھر آئے گا، جلد آئے گا، پتہ نہیں پھر اس نے میرا کیا حشر کرنا تھا۔ میں نے ڈال سی ہو کر چرپائی پر ڈھہ گئی۔ ذرا ہی دیر پہلے ہونے والے خونی مارکے کا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سائیں رکھیوں نے اپنی جان مجھ پر قربان کر دی تھی۔ اس کی لاش بے گور و کفن باہر پڑی تھی۔ مجھے ایک ہولسا آنے لگا۔ ایک بار پھر وہی وحشت انگیز اور آسیبی قید خانہ میرا مقدر تھا۔ میں نے چند گہرے گہرے سانس لے کر دل و دماغ کی ابتر حالت پر قابو پانے کی کوشش کی اور یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگی، جو سرے دست مجھے مشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ خاصی دیر بعد میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی۔ دن اب ڈھلنے لگا تھا۔ مان مجھے آسمان پر منڈلاتے ہوئے گرد دکھائی دیے۔ میری روح کانپ اٹھی۔
ساتھ ہی مجھے کہیں پاس ہی گیدڑوں کے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تب اچانک 3 خونخوار گیدڑوں پر میری نظر پڑی اور میں لرز اٹھی۔ وہ تینوں آپس میں گوشت کے خون آلود لوتھڑے کے لیے لڑ رہے تھے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو میرا دماغ ہل کر رہ گیا۔ وہ ایک کٹا ہوا انسانی ہاتھ تھا۔ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور کراہیت سی محسوس ہونے لگی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑکی سے پرے ہٹ گئی۔ یہ مجھے ابکائیاں سی آنے لگی تھیں۔ میں دوبارہ چرپائی پر گر سی گئی تھی۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی پڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ اٹھی اور دروازے کے قریب آ کر اس کی جھری سے آنکھ لگا دی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ بھورل شاید اپنے دونوں مردہ ساتھیوں کی لاشیں جیپ میں ڈال کر لے گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا جنگلی گیدڑوں نے سائیں رکھیوں کی لاش سے وہ ہاتھ نوچا تھا جس کے لیے وہ اب تک آپس میں لڑ مر رہے تھے۔ ان کی خونخوار گڈاہٹیں ہنوز میری سماعت میں چھید کر رہی تھیں۔ اچانک گیدڑوں کی آوازیں معدوم ہو گئیں۔ تب ایک مخصوص آواز پر میں کھٹکی۔ وہ آواز بالکل مدھم اور کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس مخصوص اور مانوس آواز پر یکلخت میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے بڑی توجہ کے ساتھ کان لگا کر یہ آواز سنی، چوں چوں چک چک، چوں چوں چک چک۔ اس آواز نے جیسے میرے اندر امید کی جوت جگا دی۔ وہ مخصوص آواز کسی بیل گاڑی کے پہیوں سے ابھر رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا، کافی دور مجھے ایک بیل گاڑی جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے حلق پھاڑ کر مدد کے لیے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ چیخنے چلانے کے ساتھ ساتھ میں نے کھڑکی کے چوبی کواڑوں کو بھی زور زور سے ٹکرانا اور بجانا شروع کر دیا تھا، مگر ان کی آوازیں فارم کے اندر ہی گونجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے ایک لمحہ رک کر دور ہوتی بیل گاڑی کو دیکھا اور میرے وجود پر مایوسی کی دھند چھانے لگی۔ میں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہی تھی۔ بیل گاڑی اپنے راستے پر چلی جا رہی تھی اور پھر وہ کھڑکی کے محدود منظر سے غائب ہو گئی۔ مارے بے بسی کے میں بری طرح جھنجھلا کر رہ گئی۔ اچانک ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں گوندا۔ جنوبی دیوار کی طرف بھی ایک کھڑکی تھی۔ اگر میں اسے کھول کر باہر جھانکتی تو یقیناً دور سے گزرتی اس بیل گاڑی کو میں دوبارہ دیکھ سکتی تھی۔ ایک آخری امید کے سہارے میں دوسری کھڑکی کی طرف لپکی۔ بمشکل میں نے زنگ آلود قبضوں والے اس کے دونوں چوبی کواڑوں کو کھولا۔ اس میں بھی آہنی جالی نصب تھی۔ میں نے جالی سے چہرہ لگا کر دوبارہ باہر کا منظر دیکھا تو ایک بار پھر جیسا میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ وہ والا حصہ تھا جدھر بد نصیب سائیں رکھیوں کی لاش پڑی تھی۔ وہ لاش اب بالکل ملغوبہ سی بن گئی تھی۔ مردار خور گدھ اور جنگلی گیدڑ اسے بھنبوڑنے میں مصروف تھے اور ساتھ ہی انہیں ایک دوسرے کا وجود بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے پھر کراہیت کا احساس ہوا۔ اچانک میری نگاہ دور جاتی بیل گاڑی پر پڑی۔ میں نے دیکھا وہ بیل گاڑی اب چلتے چلتے رک چکی تھی۔ نیم تیرگی کی وجہ سے میں دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ اس میں کتنے لوگ سوار تھے۔ اس کے رکنے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ کیا ان کی نظر اس طرف پڑ گئی تھی؟ میں نے سوچا شاید یہی بات تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ بیل گاڑی اب اپنے راستے سے ہٹ کر اسی طرف آ رہی تھی۔ پھر وہ جیسے جیسے قریب آنے لگی میرے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھنے لگیں۔ ذرا قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی نوجوان عورت تھی جو دونوں بیلوں کو ہانک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں بیلوں کی رسی اور دوسرے ہاتھ میں چابک نما درخت کی شاخ تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش غیر واضح تھے۔ وہ ذرا قریب آئی تو میں نے اسے آوازیں دینا شروع کر دیں۔